الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المغني الغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع جل جلاله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. دوستو، آج آپ کے سامنے اللہ رب العزت کا نام البدیع الف لام با دال یا عین البدیع، اور ہمارے درس میں پہلے ایک لفظ اور بھی گزرا ہے المبدئ، وہاں ہے الف لام میم با دال یا اور یا کے اوپر حمزہ، وہ ہے المبدئ اور یہ ہے البدیع. دونوں میں بہت فرق ہے. البدیع کا ترجمہ ہے
بغیر کسی سابق نمونہ کے چیزوں کو ایجاد کرنے والا. جی بغیر کسی نمونہ کے. ایک ہے کہ نمونہ ہو، ایک چیز آپ نے ایک شخص کو دیا کہ دیکھو اس کی کاپی مجھے چاہیے، تو وہ سیم ویسی بنا دے گا یا تراش دے گا. یا آج کی دنیا میں الیکٹرانک دور ہے، کیمرے کے سامنے کمپیوٹر سے بے نہیں اسی ڈھانچے کی چیز تیار کر لے گا. کائنات عالم کے خالق البدی ہیں. انہوں نے چونکہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق علی الاطلاق ہے. ان کی ہر شان میں اطلاق ہی اطلاق ہے، یعنی وہ کسی چیز کے ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے. تو اس کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، خواہ اوپر یا نیچے، ان سب کو بغیر کسی پہلے سابق نمونہ کے اپنی کمال قدرت سے اس نے نمونہ بھی عطا کیا اور وجود بھی عطا کر دیا. وہ کون ہے؟ البدیع. وہ کون ہے؟ البدیع. جی تو اللہ رب العزت کسی چیز کو وجود دینے کے لیے کسی پہلے نمونہ کے محتاج قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اور ایک روایت سن لو پھر آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ایمان بچا کے لے چلے. ہم نہیں بچا پائیں گے، ہمارے ایمان کو وہی بچائے گا. جی اللہ ولی الذین آمنوا، وہی بچائے گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والے کا دفاع وہی کرتے ہیں. ہم کو شیطان سے بھی بچاتے ہیں اور نفس کی عیاری اور مکاری سے بھی بچاتے ہیں. الحمدللہ. جی اللہ بچائے، ہم پر نفس کو مسلط ہونے نہ دے، خواہشات کو مسلط ہونے نہ دے. تو بات رہتا ہے تو آپ جنت میں جائیے گا تو جنت میں جمعہ کے دن، ترمذی میں یہ روایت ہے، تفسیر وہاں جا کے دیکھیے، سرچ کیجیے. آپ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جمعہ کا جمعہ ایک بازار لگے گا. کیا لگے گا؟ بازار. وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگا. وہ مارکیٹنگ کی جگہ نہیں ہے کہ MBA والے بڑے خوش ہوں گے یا ہماری جھوٹ کی بازار وہاں بھی گرم ہو جائے گی نا. تو اس بازار میں کیا ہوگا؟ دو چیز. ایک کون ہے لڑکا؟ یہ چپ. ایک ہے، ایک چیز جو حاصل ہوگی وہ ہوگی دیدار الہی. کیا ہوگا؟ یاد رکھو، وہاں اللہ کی ملاقات ہوگی. آپ کی سے کیا ہوگی؟ اللہ کی ملاقات. اللہ کے نور مطلق کو آپ دیکھیے گا. جی انشاءاللہ. جی اور تفصیل ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا.
اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ وہاں جنت کے بازار میں حسن کا انتخاب ہوگا. آپ یہاں بچے ہمارے ہیں یہ مختلف قسم کی کریم خریدتے تاکہ میں کسی کو بھا جاؤں. ارے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، میں نے آج تک کوئی کریم نہیں لگایا، لیکن لاؤ میرے مقابلے میں ایک حسین. خام وقت کے لیے کمپنیوں کی کریم خرید کے تم پیسہ برباد کر رہے ہو. قدرت اللہ کی ہے، زمین مختلف رنگ کی پیدا کی، مختلف اشکال اور اللہ نے رنگ پیدا کیا ہے. تخلیق پر اللہ کی حمد نہیں کرتے ہو اور کریم لگا کر کے وائٹ بننے کی کوشش کرتے. یہ کیا تمہارے دماغ کا بھوت ہے؟ یہ اس بھوت کو نکالو ورنہ قبر میں جاؤ گے تو بڑا افسوس ہوگا. اس کو بڑے مزے سے کیڑا کھائے گا. آیا ہے نا ڈوب لگا کر کے، آ جا ذرا تیرا ٹیسٹ میں چٹنی کی طرح لیتا ہوں، تیرے گال کو پہلے کھاؤں گا. بچا لے گا تو؟ ہاں بچائے گا وہ نہیں بتاؤں گا. جس کو اللہ بچا لے گا. چلو تو حسن کی نمائش کیوں ہوگی؟ ہم سب کو اللہ نے حسین بنایا ہے اور 4 قسم کھائی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ اتنے خوبصورت ہے ماشاءاللہ، پھر بھی آپ کو شیطان چوٹی کاٹ لیتا ہے کہ نہیں یار کریم لگا کر کے خوبصورت بن. یہ دماغ سے بخار نکالو، ایمان کا نور پیدا کرو تاکہ گال میں تمہارے نور نمایاں ہو موت کے وقت. کل سنا دیا تھا پرسوں روایت میں. چلو تو حسن کا بازار لگے گا. مثال کے طور پر آپ نے بہت ساری وہاں حسین شبیہ دیکھی اور آپ کی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے کہا ہوں چونکہ الفاظ کوتاہ ہیں عالم آخرت کی ترجمانی کے لیے، تو تصویر کہہ لو آپ، یعنی حسن کی شبیہ ہوگی وہاں. تو آپ نے جنت میں ایک تصویر کو دیکھ کر کے بہت ہی تعجب کیا اور کتنی خوبصورت ہے. تو گویا کہ اپنے حسن کے مقابلے میں اس شبیہ کو یا اس پیکر کو، جو ترجمہ کرو دوستو یا اس تصویر کو آپ نے افضلیت دی کہ یہ مجھ سے زیادہ بہتر نہیں کہو خوبصورت ہے. تو اللہ رب العزت معن اسی شکل اور پیکر میں تم کو ڈھال دیں گے. کیوں؟ تم نے اپنے حسن کو اس تصویر سے کم سمجھا اور اس کو فوقیت دے دی تو اللہ فوراً بدل دیں گے. تو یہ ہے البدی. یہ کیا ہے؟ تو یہ ہر جمعہ کو ہوگا، یہ ہر جمعہ کو ہوگا. اور وہ جو روایت بتائی آپ کو کہ اللہ کی ملاقات ہوگی، تو آپ جب وہاں لیڈیز نہیں ہوں گی، جی وہ الگ تھلگ ہوں گی، کیونکہ اختلاط کی دنیا نہیں ہے، وہ پاک اور شفاف دنیا ہے. تو آپ جب اپنی اہلیہ کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گی بھائی خدا اللہ پاک آپ گئے تھے تو اتنے خوبصورت تو نہیں تھے، آئے ہو تو ایک دم چمک رہے ہو. تو آپ کیا جواب دو گے؟ ہم کو حق ہے، جالسن الجبار. کیا کہو گے؟ ہم آج اللہ کے ہم نشین تھے، تو اللہ کا نور جب ہم نے دیکھا تو اللہ کا نور بقدر ایمان ہر صاحب ایمان کو مل گیا. تو حسن ایک دم نکھر جائے گا. حسن تو چھوڑ دوستو، چل نہ تھکا. تو البدی تو ہر جمعہ کو
یہ حسن عالم غیب سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوگا، جس کا آپ ہر جمعہ کو انتخاب کریں گے اور ہر جمعہ کو نئی نئے حسن کے پیکل میں ڈھلتے رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کون ہے؟ البدیع۔ چلو، دیکھو میں وظیفہ تو نہیں بتاتا کیونکہ میں وظیفہ والا مولوی نہیں ہوں، لیکن آج بتا دیتا۔ بزرگوں نے لکھا، حوالہ مجھے اس وقت یاد نہیں، کبھی کوئی مشکل اللہ نہ کرے، نہ مجھے نہ آپ کو پیش آئے، کون آمین؟ جوڑی یار ہے۔ اور دیکھ یہ لفظ بولا بھی نہ کر، تم لوگ عرب میں رہتے ہو نا، یہ لوگ ہر کوئی معافی مشکلہ، یہ لفظ بولو گے تو مشکل آئے گی، مشکل کا لفظ بولا بھی نہ کرو، تجربہ کر لینا۔ اور تو کچھ عربی آتی نہیں تم کو، بول دو گے معافی مشکلہ، تو یہ مشکل کریڈٹ کر دے گا، تو اس لیے یہ لفظ نہ بولو، چھوڑ دو، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، دوسرا لفظ بولو، یہ مت بولا کرو کہ معافی مشکل ہے۔ چلو استغفر اللہ۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ 12,000 یا بدیع العجائب، یا بدیع، یا بدیع العجائب، یا بدیع، اے خوبصورت انداز میں، انوکھے اور نرالے انداز میں، قابل دید اور زیب پیکر عطا کرنے والے، ہمارے احوال کو سنوار دیجیے، کہو آمین۔ یا یوں پڑھ لیا کرو، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 12,000 ایک سیٹنگ میں نہیں، کئی سیٹنگ میں، لیکن پڑھنے کے بیچ میں نوٹ ہوگی، ایک اکثر ہی پڑھ، لیکن پڑھنے کے بیچ میں بات نہ کر۔ تم لوگوں کی عادت خراب ہے، جہاں اس شیطان نے گھرل مرل کیا، تمہارا دماغ ٹھرل پھرل کیا، فوراً انگلی لگا دیتے اور اللہ کو چھوڑ دیتے اور شیطان کو پکڑ لیتے، تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سے جب تعلق جڑا رہے تو مخلوق کو بیچ میں آنے نہ دیا کرو۔ چل جلدی جلدی سن لیتا ہے، اس ختم کر۔ البدیع هو المبدع الذي فطر الخلق ابتداء على مثال سبق۔ البدیع جل جلالہ وہ ذات پاک ہے جس نے مخلوق کو بلا نمونہ پیدا کیا۔ کائنات میں دیکھو انسان کتنے لوگ ہیں، سب کی شکل ایک دوسرے سے آواز، فنگر، آنکھ، عمر، خوراک، تمنا، خواہش، شعور، بیداری، یہ سب ڈفرینٹ۔ یہ کس نے دیا؟ البدیع۔ یہ اس کا ایک کرشمہ ہے، یعنی ہر چیز کو وجود اولی اسی ذات نے بخشا ہے۔ تو اس البدیع جل جلالہ کی تخلیق سے پہلے اس چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا بدیع السماوات والارض، نہ آسمان کسی اسٹور میں تھا اور نہ زمین کسی اسٹور میں تھی۔ اس زمین میں کتنی معدنیات ہے، کہاں رکھا ہوا؟ بدیع کے معنی ہے بغیر کسی مثال یا نمونہ کے اور بغیر کسی سابق مادہ اور مٹیریل کے وجود میں لانے والے۔ البدیع وہ ہے جو نہ کسی آلہ کا محتاج ہے، نہ مال و مسالہ کا محتاج ہے، نہ مقام و مکان کا پابند ہے، نہ زمان و مکان وقت کا مقید و محتاج ہے، نہ کسی نمونہ کا، نہ کسی استاد کا۔ وہ صناع ہے، اپنی کمال قدرت سے ہر چیز کو شکل عطا کرتا ہے۔
गुलाब के फूलों को कितना खूबसूरत बनाया, कली की शक्ल में यूं है, खुलता है, कितने करीने के साथ एक एक पंखड़ियां उनकी हैं सज जाती है और हंसने लगती है। सुबहान अल खालिक, ये असली और हकीकी माना में खालिक और मूजिद अल्लाह बदीउस समावात वल अर्द है, बगैर किसी इयानत और शिरकत के वजूद में लाने वाला है। आसमान और जमीन सब उसी की मखलूक है। दूसरी तारीफ अलबदी अल्लज़ी अज़हरा अजाइब सनअतिही व गराइब हिकमतिही। अलबदी जल्ल जलालुहु वो पाक ज़ात हैं कि वो अपनी सनात और हिकमत के अजाइब व गराइब को मखलूक पर आशिकारा यानी जाहिर फरमाते हैं, ताकि मखलूक कुदरत हक ताला को देखकर उसकी अजमत को पहचान सके और अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह के हम्द बयान करे। बस करो भाई। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।